الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین کرام، حج کے مسائل کے سلسلے میں محظورات احرام پر گفتگو گزشتہ دروس میں ہوئی ہے. بعض محظورات کا ذکر کیا گیا. آج ہم کچھ نئے محظورات کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. بال موڑنا ممنوع ہے احرام کی حالت میں، یہ بتایا گیا. ناخن کترنا ممنوع ہے احرام کی حالت میں، یہ بتایا گیا. سر پہ ٹوپی پہننا یا رومال پہننا، سر ڈھانپنا ممنوع ہے، یہ بتایا گیا. اور سلے ہوئے بدن کے اعضاء کے مطابق سلے ہوئے لباس پہننا ممنوع ہے، یہ بتایا گیا. آج ہم 5واں محظور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ ہے خوشبو کا استعمال، خوشبو لگانا. احرام کی حالت میں اپنے بدن پر یا اپنے کپڑوں پر خوشبو لگانا منع ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جب ایک محرم عمرہ یا حج کی احرام میں جو صحابی تھے اور اپنی سواری سے گر کر ان کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُحَنِّطُوهُ، یعنی ان کو کفن دیتے ہوئے کفن میں حنوط خوشبو مت استعمال کرو. تو وفات کے بعد احرام کی حالت ہی میں محرم کو دفن کیا جاتا ہے اور ممنوعات کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے. یعنی سر کو نہیں ڈھکا جاتا، کفن دیتے ہوئے سر نہیں ڈھکا جاتا، اس لیے کہ حالت احرام میں وفات ہوئی ہے. اسی طرح سے اسے حنوط خوشبو نہیں لگایا جاتا حالت احرام میں وفات کی وجہ سے. متفق علیہ حدیث ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، اور اس کے بدن کو خوشبو مت لگاؤ، اس کو خوشبو مت لگاؤ. تو خوشبو لگانا منع ہے. اسی طرح سے متفق علیہ حدیث ہے، ایک وہ صحابی جو کہ جنہوں نے اپنے جبے پر خوشبو لگا لی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جبہ نکال دو اور یہ خوشبو جہاں جہاں لگا ہوا ہے اسے دھو ڈالو. تو خوشبو دھونے کا حکم دیا، اور جبہ چونکہ بدن کے حساب سے سلا ہوا تھا اس لیے اسے نکالنے کا حکم دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال منع ہے، اور اس لیے کہ احرام کی حالت میں عیش و ترفع اور زینت دنیا اور دنیا کی لذتوں سے دوری مقصود ہے، نہ کہ دنیا کے عیش و آرام میں رہے اور آخرت کی یاد آئے. اس لیے اس سے بھی روکا گیا ہے احرام کی حالت میں. تو یہ 5واں محظور ہے. 6واں محظور ہے خشکی کے شکار کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم حج یا عمرہ کے احرام کی حالت میں ہو ایسی صورت میں تم کسی شکار کو مت مارو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کے شکار ممنوع ہیں. تو خشکی کا شکار احرام کی حالت میں آدمی خود نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی شکار پر مدد کرے گا، اور نہ ہی کسی شکار کو ذبح کرے گا. تو اس طرح سے ہر وہ شکار جسے انسان نے خود شکار کیا ہو یا اس کی خاطر شکار کیا گیا ہو یا اس شکار میں اس نے مدد کی ہو، یہ سب احرام کی حالت میں منع ہے، اور اس کا کھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ پانی کے شکار اور سمندری شکار کو شکار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، خشکی کے شکار اور خشکی کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اور اسی طرح سے وہ حیوانات جو شکار نہیں ہیں بلکہ جو پالتو ہیں اور جنہیں حیوان انسی کہا جاتا ہے، جیسے مرغی ہے، مویشی ہیں، بکری ہیں، گائے بیل ہیں، بھینس وغیرہ ہیں، جو شکار نہیں ہیں، ان کا ذبح کرنا
حرام نہیں ہے، احرام کی حالت میں بھی ان کا ذبح کرنا اور ان کا کھانا جائز ہے۔ ایسے ہی درندے وغیرہ جن کا کھانا حرام ہے ان کو مارنا جائز ہے، حلال ہے، اگر وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ تو جو تکلیف پہنچانے والے درندے ہیں احرام کی حالت میں ان کا مارنا جائز ہے۔ اسی طرح سے احرام کی حالت میں اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنا دفاع کرنا بھی احرام کی حالت میں جائز ہے۔ اور یہ جو چیزیں ممنوعات ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اگر کبھی کسی محرم کو ان ممنوعات کے ارتکاب کی ضرورت ہو تو ان کا ارتکاب کر کے فدیہ ادا کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، سر مڈانا منع ہے احرام کی حالت میں، اگر سر میں جوئیں پڑ گئے، اگر سر میں کوئی تکلیف ہو گئی بالوں کے پراگندہ ہونے کی وجہ سے اور کسی وجہ سے سر مڈانے کی ضرورت پڑ گئی تو آدمی سر مڈا لے گا اور فدیہ دے گا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اس کو اختیار ہے 3 چیزوں میں، چاہے 3 دن صوم رکھے، روزہ رکھے، چاہے 6 غریبوں کو کھانا کھلائے، صدقہ دے، یا ایک قربانی کرے، ایک بکرا بکری قربان کر دے یا بڑے جانور میں ایک حصہ قربان کر دے۔ تو اس طرح سے یہ فدیہ ہے اگر کوئی شخص ان محظورات کا ارتکاب کرتا ہے۔ کچھ اور محظورات ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر اگلے دروس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد۔